السلام علیکم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج 4 اپریل ہے اور راولپنڈی کے اندر اس وقت میں پھانسی گھاٹ پر موجود ہوں، جہاں پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہے جو پنڈی ڈویژن کی یہاں کی صدر ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آج یہاں پہ جو ہے آپ موجود ہیں جہاں پہ آپ کے قائد کو پھانسی دی گئی تھی، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ السلام علیکم۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو اسیسینیشن تھی وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، پوری عالمی برادری کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک اتنا سیزنڈ پولیٹیشین اور اتنا ڈیموکریٹک نارمز کے جو پولیٹیشین تھے ان کو ایک سیاست کی نظر جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اور کیونکہ ایک ایسا نظریہ بھٹو صاحب نے لوگوں کو دیا، ایک ایسا ویژن دیا لوگوں کو، جو کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ کانسٹیٹیوشن دیا لوگوں کو، پورے اسلامک ورلڈ کو ایک پلیٹ فارم دیا جہاں کہ وہ اپنے خیالات جو تھے وہ اس کو منظم کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ میں سمجھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو کہ جس نے کہ ہمیشہ سپریس طبقے کو ایڈریس کیا، غریبوں کو، مزدوروں کو اسپیسیفکلی۔ آپ دیکھیں کہ جتنی پرو وومن لیجسلیشن ہوئی ہے وہ بے نظیر ٹائم پیریڈ میں یا اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی کا ٹائم ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹائم ہے، تو اس رجیم میں جو ہے لیجسلیشن ہوئی ہے۔ جتنی لیبرز کے لاز پہ لیجسلیشن ہوئی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ تو یہ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عوامی لیڈر ہیں، جمہوری لیڈر ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، عوام دوست بات کرتے ہیں۔ اور بھٹو صاحب کا ملک سے، دنیا سے جانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا لاس ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی برادری کے لیے۔ کہ یہ لیڈر ہمارا شہید ذوالفقار علی بھٹو جو تھا، لیڈر تھا اور رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا، بھٹو تیرا نام رہے گا۔ اور آج کا دن پیپلز پارٹی کے لیے سیاہ دن ہے، اور جو اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ تھی یا عدلیہ تھی، ان نے یہ دینا دنستہ قتل کیا ہے، اور آج کی عدلیہ نے، آج کی اسٹیبلشمنٹ نے، آج کی میڈیا نے، آج کے ملا نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ریاستی قتل تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو آج کی تاریخ میں جن کو پھانسی بھی لگایا گیا تھا، اور وہ بہت بڑا سانحہ تھا ملک کے لیے بھی، ہمارے مسلمان ملکوں کے لیے بھی، اور ہم سب کے لیے، اور غریب جو مزدور ہیں ان لوگوں کو لیے بھی۔ بھٹو نے شعور دیا تھا مزدوروں کو، غریبوں کو، کہ وہ ووٹ کی طاقت سے اپنا مقدر بنا سکتے ہیں۔ یہ شعور اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیا تھا۔ بھٹو شہید کی خدمات بہت ساری ہیں۔ انہوں نے ایک اسلامی ایٹم بم بنایا ہے، اور اسلامی یونیورسٹی بنائی، اور بہت سارے آئین بنایا، اور بہت سارے لوگوں کا جو روزگار بنایا، اور بہت سارے فلاحی کام کیے۔ جی ناظرین، آپ میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق جو ہے انفارمیشن سیکرٹری راولپنڈی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سر، آپ کافی ذمہ داریاں دے چکے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، تو اب کیا چل رہی ہیں؟ اس طرح کہ جی آج قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی ہے۔ قائد عوام کو ہم سے جدا ہوئے 46 سال گزر گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، بلکہ پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے جمہوریت پسند عوام ہیں، ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آج بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نظریہ، ایک سوچ اور ایک فکر دی تھی، اور پاکستان کے اندر جو ایک سیاست تھی جو عمرا تک محدود تھی اور بند کمروں تک، ڈرائنگ روم تک محدود تھی، وہ قائد عوام نے گلی محلوں اور کوچوں تک انہوں نے لے کے آئے۔ عام آدمی کو انہوں نے شعور دیا، اور عام کارکنوں، مزدوروں کو، نوجوانوں کو انہوں نے اسمبلیوں میں پہنچنے کے مواقع دیے۔ اور شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے جو سوچ اور فکر دی، اس کے تحت آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں، اور عہد کرتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پیغام کو آگے لے کے بڑھتے رہیں۔ جی ناظرین، بالکل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب جو ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو مان لیا گیا، ان کی سیاست کو مانا گیا، ان کے ساتھ جو زیادتیاں آئی ان کو مانا گیا، اور ان کو جو پھانسی دی گئی، اس کے بعد اب جو ہے 2025 میں
پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے شان پاکستان کا جو ہے میڈل دے دیا گیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال رضا کو دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، اللہ حافظ۔